ناظرین، اگر آپ کی کوئی حاجت ہے جو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کا کوئی اہم کام ہو سکتا ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد پورا ہو جائے، یا آپ کسی پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں، آپ اس سے نکلنا چاہتے ہیں، تو آج میں آپ کو ایسی نماز کے بارے میں بتانے والا ہوں جسے نماز حاجت کہا جاتا ہے، صلاۃ الحاجت کہا جاتا ہے۔ اگر آپ اس نماز کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ رب العزت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اور اس نماز کی برکت سے آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا، آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا اور آپ کی تمام نیک جائز تمناؤں کو قبول فرمائے گا۔ میں ایک ایک کر کے اس نماز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کافی غور سے سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں حسینی مشرب۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ صلاۃ الحاجت یا حاجت کی نماز پڑھنے کا ثبوت ہمیں حدیث پاک میں ملتا ہے یا نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہمیں کیا رہنمائی فرمائی ہے؟ تو سنن ابو داؤد کی حدیث پاک نمبر 1319 میں ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب کوئی امر اہم پیش آتا تو آپ نماز پڑھتے۔ یہ تعلیم امت ہے، ہمیں بتانا ہے کہ جب بھی تم کسی مصیبت میں گھر جاؤ یا کوئی اہم کام تمہارے نزدیک آ جائے تو تم نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل کرو۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ کو حاجت کی نماز یا صلاۃ الحاجت کس طرح پڑھنا ہے، آپ کو نیت کیسے کرنا ہے، کتنی رکعت پڑھنا ہے، اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ حدیث پاک میں جو تفصیل آئی ہے وہی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آپ کو 4 رکعت نماز پڑھنا ہے، آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہو، بس اس بات کا خیال رکھنا کہ آپ کو عصر کی نماز کے بعد یہ نماز نہیں پڑھنا ہے اور نہ ہی مکروہ وقت میں کبھی بھی یہ نماز پڑھنا ہے۔ اب آپ کو نماز کیسے پڑھنا ہے وہ سنیے۔ سب سے پہلے آپ نیت کریں، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز نفل برائے حاجت واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ بالکل سیم یہی طریقہ ہوگا کہ عورتیں بھی بالکل ایسے ہی نیت کریں گی کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز نفل برائے حاجت، دوبارہ سنو، برائے حاجت واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب آپ اللہ اکبر بول کر نیت باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ کو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اس کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے یعنی الحمد شریف، اور پھر 1 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد شریف پڑھنا ہے۔ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، سورہ قل اعوذ برب الفلق پڑھنا ہے۔ چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور 1 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ کو چاروں رکعت کو پڑھنا ہے۔ باقی جو نماز کا طریقہ ہے، رکوع، تشہد یا قیام کی رات، وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اتنا سا بھی فرق نہیں ہے، ٹھیک؟ تو آپ اس طرح نماز کو مکمل کر لیں۔ اب ایک بات بتا دوں، ہو سکتا ہے جس کو یہ صورتیں یاد ہو، آیت الکرسی یاد ہو، وہ تو یہ نماز آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو لوگ صورت ہی نہیں یاد ہے، ان کو کوئی صرف سورہ فاتحہ یاد ہے اور قل هو اللہ احد یاد ہے، تو وہ کیسے نماز پڑھیں گے؟ تو ان کے لیے یہ ہے کہ آپ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھو اور سورہ اخلاص پڑھو، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اب جب آپ 4 رکعت نماز پڑھ لو گے تو آپ کو ثواب کیا ملے گا؟ علماء فرماتے ہیں جب کوئی بندہ یہ 4 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے کہ اس نے شب قدر کی رات میں 4 رکعت نفل نماز پڑھی۔ یعنی آپ پڑھو گے ابھی، لیکن آپ کو ثواب کب کا ملے گا؟ شب قدر کی رات میں 4 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، یعنی بہت زیادہ فضیلت ہے، آپ کو ثواب بھی مل رہا ہے اور ساتھ میں آپ کی جو حاجت ہے وہ بھی پوری ہو رہی ہے، ٹھیک؟ یہ تو خیر نماز کے بارے میں ہو گیا۔ اب جب آپ سلام پھیر دیں گے تو اب آپ کی جو بھی حاجت ہے، کیونکہ آپ کی حاجت الگ ہوگی، میری حاجت الگ ہوگی، آپ کی پریشانی الگ ہوگی، ہو سکتا ہے میری پریشانی الگ ہو، تو میں ایک خاص نہیں بتا سکتا نا، تو آپ کیا کریے، آپ کی جو بھی پریشانی ہے آپ اس کے بارے میں دعا کریے۔ کس طرح دعا کریں گے؟ یا اللہ تبارک و تعالی، یہ جو میرا کام ہے اس کام میں مجھے کامیابی عطا فرما، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں
اس نماز کی برکت سے میری پریشانی کو دور فرما۔ اگر آپ کی اولاد نہیں ہے یا اور بھی کوئی بھی پریشانی ہو سکتی ہے، کوئی بھی اہم اور جائز کام ہو سکتا ہے، تو اس کام کا نام لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یاد رکھنا، وسیلہ ضرور لگانا سرکار کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، اور اس نماز کی برکت سے اللہ تمہاری پریشانیوں کو دور فرما دے گا، تمہاری حاجتوں کو پوری فرما دے گا۔ امید کرتا ہوں نماز حاجت کا یہ مکمل طریقہ کافی اچھی طرح سے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ نماز حاجت کے جو طریقے بتائے گئے ہیں احادیث مبارکہ میں وہ الگ الگ ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سب سے آسان طریقہ بتایا ہے کہ آپ بالکل اچھی طریقے سے ادا کر سکو نماز کو۔ تو امید کرتا ہوں ساری بات آپ کافی اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر بھی سوال ہے تو پوچھو، میں انشاءاللہ جواب ضرور دوں گا۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔